بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عائشہ مسعود صاحبہ نے. آپ اہلیہ ہے مسعود صاحب کی جنہوں نے اپنی جان اپنے ہاتھ سے لی کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور چارہ تھا نہیں. عائشہ صاحبہ شکریہ بھی، افسوس بھی، معذرت بھی پورے معاشرے کی طرف سے کہ معاشرہ آپ کے لیے کچھ کر نہیں پایا. کیا وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ کیا تفتیش ناقص ہے؟ اب یہ جو فیصلہ آیا اس میں بھی عدالت نے لکھا ہے کہ تفتیش میں وہ ذکر ہی نہیں کیا گیا، خودکشی جو اصل معاملہ تھا اس کا ذکر ہی نہیں ہوا. جی میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جن لوگوں نے میرے ہسبینڈ کو اتنا زیادہ پریشرائز کیا کہ وہ اپنی زندگی ختم کر کے اس دنیا سے چلے گئے، وہ قاتل ہیں میرے ہسبینڈ کے، وہ سر عام گھوم رہے ہیں. ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، گورنمنٹ کا ہمارے پاس نہیں آئی، کسی نے ہماری دادرسی نہیں کی کہ ہم کس حال میں ہیں. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس ٹائم کیا بولوں، کیا بتاؤں آپ کو. ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہے، اگر وہ لوگ ضمانت پہ چلے بھی گئے ہیں تو ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں، ہم انہیں سزا دلوائیں گے. اگر وہ ایک کیس میں بچ بھی گئے تو میں دوبارہ دوسرا کیس کروں گی ان پہ. ہزاروں کیسز میڈیا پر سامنے آئے، ہزاروں لوگوں نے ان کے خلاف کمپلینس کی لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. میں ان ہزاروں لوگوں سے کہوں گی کہ جو ان ایپ سے متاثر ہوئے، ان کمپنی سے متاثر ہیں، وہ سامنے آئے، FIR درج کروائیں، ان کے خلاف ایکشن لے. میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیں. آپ سے تعاون کیا تھا پولیس نے؟ آپ سے تعاون کیا تھا انویسٹیگیشن ایجنسی نے، یا کسی مقام پہ آپ سے بھی رشوت مانگی گئی؟ FIA والے تو ہمارے ساتھ فل کوآپریٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس ٹھوس ثبوت بھی ہیں ان کے خلاف، لیکن ہم ابھی تک کچھ کر نہیں سکے ان کے خلاف ہم لوگ کوئی کارروائی نہیں کر سکے کیونکہ انہوں نے اریسٹ ہونے سے پہلے ہی ضمانتیں کروا لی تھی اپنی، اور کل ان کی ضمانتیں منظور بھی ہوگی. اچھا، یہ لوگ اریسٹ بھی نہیں ہوئے تھے بہن؟ جی، یہ جو ابھی مالکان تھے ان کمپنیز کے، وہ لوگ اریسٹ نہیں ہوئے. انہوں نے جو ہے نا پہلے ہی ضمانت کروا لی تھی، گرفتاری سے پہلے ہی. اچھا FIA سے آپ نے بات کی، کیا کہتے ہیں؟ جب ان کے پاس ثبوت تھے سارے تو پھر کیسے پاسبل ہے کہ یہ لوگ ضمانتوں پر رہا ہو گئے؟ اور دوسرا یہ کہ تفتیش میں اور ان کی انکوائری رپورٹ میں مسعود صاحب کی موت کا ذکر تک نہیں ہے. جی، ان کے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈائریکٹ قتل نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہے کہ ان کو اتنا زیادہ بلیک میل کیا گیا، اتنا پریشرائز کیا گیا کہ وہ اپنی زندگی ختم کر کے گئے. آپ نے ان کی لاسٹ وائس بھی سنی ہوگی، وائس میسج، جس میں انہوں نے یہی کہا کہ میں نے سود کے پیسے دینے تھے اور ان لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا اور میں اپنی زندگی ختم کر رہا ہوں. ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. میرے ہسبینڈ نے مرنے سے 2 دن پہلے اپنا بائک سیل کیا، ہم نے اپنا گولڈ سیل کیا، ہم نے لوگوں سے 18 سے 19 لاکھ روپیہ لے کر ان لوگوں کو پے کر چکے تھے، لیکن ہمیں کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیسے ان کے چنگل سے بچیں گے. آج FIA کے پاس ثبوت ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہم ان کو سزا دلوائیں گے انشاءاللہ. میں تمام میڈیا سے اپیل کرتی ہوں کہ میرا ساتھ دیں اور انہیں سزا دلوانے میں میری ہیلپ کریں. اچھا، یہ جو مالکان ہیں ان کو تو ضمانتیں مل گئی بہن، لیکن جو لوگ آپ کو براہ راست دھمکیاں دیتے تھے ان کا کیا ہوا ہے؟ وہ لوگ ریمانڈ پہ تھے 3 دن کی، اور 3 دن کے ریمانڈ کے بعد ان لوگوں کی بھی ضمانتیں ہو چکی ہیں، وہ لوگ بھی جا چکے ہیں، رہا ہو چکے ہیں وہ لوگ بھی. اچھا، یہ دیکھیں نا اس ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کیسے اسلام کا راج ہے، کیسے جو ہے وہ قوانین کا راج ہے. آپ نے ایک بات، آپ کو شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو بہن، آپ نے کہا کہ FIA آپ سے تعاون کر رہی ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو FIA ہے اس نے پوری فائل کے اندر جو تفتیش کی ہے اس میں مسعود صاحب کی موت کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے. کیا آپ کو اس بات کا علم ہے بہن؟ مجھے اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے. اچھا، آپ یہ اس حوالے سے آپ جو جج صاحب نے جو جتنی بھی جو لکھا ہے فیصلے کے اندر تمام چیزیں، ان کا آپ ذرا پڑھیے گا یا منگوائیے گا، اور FIA کے وہ افسر
جو آپ سے رابطے میں ان سے پوچھیے گا کہ کیوں ذکر نہیں کیا گیا. اچھا میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے بتایا تھا مسعود صاحب کی خودکشی کا ایف آئی اے والوں کو؟ جی بالکل، ہم نے جو تیار کٹوائی تھی اسی بیس پہ کٹوائی تھی کہ انہیں اتنا زیادہ دھمکیاں دی گئی، پریشرائز کیا گیا، اور آخری وائس میسج بھی میڈیا پر سب نے سنا ہے ان کا کہ وہ آخری وائس میں بھی اپنے یہی کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں سے تنگ آ کر جا رہا ہوں اس دنیا سے. اچھا یہ آڈیو نوٹ جو ہم نے بھی چلایا اور آپ نے بھی کہا کہ لوگوں نے سنا ہے، یہ آڈیو نوٹ آپ نے ایف آئی اے کے حوالے کیا تھا اور ان کو اسپیسیفکلی آپ نے اپنے بیان میں لکھوایا تھا کہ خودکشی کی ہے مسعود صاحب نے؟ جی بالکل، میں نے تو ان کو وہ نمبر دیا ہے جس نمبر سے ہمیں بلیک میلنگ کی کالیں آ رہی تھی، اور جو ان کی پکس جو ہے نا ایڈ کر کے ان کو دھمکیاں دے رہا تھا جو بندہ، وہ والا نمبر بھی جو ہے نا میں نے ایف آئی اے کو دیا. اور ان کے موبائل ابھی تک ایف آئی اے والوں کے پاس ہی ہے، اس میں تمام ریکارڈ موجود ہے، ان کے وائس، ان کی کالز، تمام میسیجز، سب کچھ ریکارڈ ہمارے پاس پروف ہے کہ ان کمپنیز نے کیسے بلیک میل کیا، کیسے دھمکیاں دی، اور کتنا 10 گنا زیادہ یہ جتنا لون دیا تھا 10 گنا زیادہ ہم سے وصول کر چکے تھے. اور جو مسعود، میں دیکھیں اسپیسیفکلی میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کیونکہ اس دھمکی کے نتیجے میں مسعود صاحب نے خودکشی کی تو جو جرم ہے اس کی سنگینی میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو کیا ایف آئی اے کو آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایک ہوتا ہے بتانا، ایک ہوتا ہے بیان لکھوانا، کیا آپ نے ایف آئی اے کو بیان میں لکھوایا کہ ہاں مسعود صاحب نے اس وجہ سے خودکشی کی؟ یہ لکھوایا تھا آپ نے ایف آئی اے کو؟ اصل میں ایف آئی اے والوں کو جو ایف آئی آر لکھوائی تھی وہ میرے دیور نے لکھوائی تھی، کیونکہ میں شروع کے دنوں میں تو بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی. ہاں بالکل مجھے مجھے اندازہ اس ہے. بارے میں نہیں پتا کہ انہوں نے کیا لکھوایا ایف آئی آر میں یا کیا نہیں لکھوایا. آپ بہن ایک تو اپنے دیور سے کہہ کے ایف آئی آر کی کاپی منگوائیں اور اس میں دیکھیں، کیونکہ جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے نے خودکشی کا ذکر، مسعود صاحب کی موت کا ذکر ہی نہیں کیا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ تک جو ہے وہ انہوں نے اٹیچ نہیں کیا. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ آپ ایف آئی آر خود اپنے پاس منگوائیں اور دیکھیں کیا اس میں ان کی موت کا ذکر ہے یا نہیں. اور کیا ابھی مجھے بتائیں آپ کے پاس آپ کی مالی حالت کیسی ہے ابھی کہ آپ یہ کیس لڑ سکیں مزید؟ ابھی میرے پاس کوئی سورس نہیں ہے، میں اپنے بھائی کے گھر پہ رہ رہی ہوں اور میرے دونوں بچے پڑھتے ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے ابھی میرا، اور بھائی کے گھر پہ رہ رہی ہوں. کہ یہ ہے کہ جو مسعود شاہ صاحب ہیں ہمارا کیس فری آف کاسٹ لڑ رہے ہیں، اور ایف آئی اے والوں نے بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا پورے یقین دہانی دلائی ہے ہمیں کہ وہ کوپریٹ کریں گے فل اور ہمارے کیس کو ہینڈل کریں گے. اور میں نے آج بھی میری ان سے بات ہوئی تھی طاہر صاحب سے، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے پاس ٹھوس پروف ہیں ان کے خلاف، ان کے موبائل سے پروف نکلے ہیں، جو ایپس والے جو دھمکیاں دے رہے تھے، جو میسیجز کر رہے تھے، وہ سب ہمارے پاس پروف موجود ہے. اچھا بہن، میں مجھے اندازہ ہے اس وقت کتنی مشکل ہے اور آپ کے بچوں کو کتنی بیوہ ہونا اور یتیم ہونا کس قدر مشکل کام ہوتا ہے. میری کوشش رہے گی اور میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں اس پہ میں آواز اٹھاتا رہوں گا، اور کوئی اٹھانا اٹھائے، میں اپنے پروگرام میں اپنے ویلاگز میں اس پہ آواز اٹھاتا رہوں گا. اور میں یہ بھی چاہوں گا مخیر حضرات سے بعد میں بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی امداد بھی کر سکیں، اور اگر آپ پڑھی لکھی ہیں، اگر آپ کام کر سکتی ہیں تو آپ کو اچھی جاب بھی مل سکے تاکہ آپ اپنا خرچہ، اپنا جو بوجھ ہے وہ آپ خود اٹھا سکیں. میں اس کی بھی کوشش کرتا رہوں گا. آپ یہ بلکہ آپ بتائیے، آپ اگر عوام آپ کو سن رہی ہے اور باب اختیار بھی آپ کو سن رہے ہیں، آپ کو کس قسم کی مدد درکار ہے؟ یہ پلیٹ فارم آپ کا ہے، آپ اس پہ بات کر سکتی ہیں، بتا سکتی ہیں. ابھی تو اتنا چاہتی ہوں کہ ان ملزمان کو سزا ملے. ان کی وجہ سے پتہ نہیں ہزاروں گھر برباد ہو چکے ہوں گے، ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو میڈیا بے تک نہیں شک. پہنچ سکے ہوں گے، ہزاروں سب سے لوگ پہلے ایسے ہوں گے یہ جو آپ اپنی نے مجبوریاں، اپنے حالات نہیں بتا سکے. آپ نے آپ نے بہت بڑی بات کی ہے کہ آپ کا گھر تو اجڑا اور کسی کا نہ اجڑے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور آپ کے لیے آگے آسانیاں پیدا کرے. بہن بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین میری اپیل ہے ارباب اختیار سے، وزیر اعلیٰ سے، میری اپیل وزیر اعظم صاحب سے بھی ہے کہ ایک تو ان خاتون کے پیچھے ریاست، پوری کی پوری ریاست کی طاقت کھڑی ہونی چاہیے تاکہ ان کو انصاف ملے، اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ کسی اور کا گھر نہ اجڑے.